السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه هداة أقوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، صدق اللہ العلی العظیم. ایک بار نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بارگاہ سید کائنات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر گوشہ نشینی اختیار کرنے کا جذبہ طاری کر دیا گیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے تھا. اور آپ غار حرا میں گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار فرماتے. اس وجہ سے آپ نے غار حرا کو اختیار فرمایا کہ غار حرا آبادی سے کچھ دور بھی تھا، جبل نور بھی آبادی سے کچھ آگے تھا. اس وقت تقریباً 1 میل کا فاصلہ تھا، اور یعنی آبادی کے ختم ہونے کا جہاں پر کنارہ تھا، اس کنارے سے جبل نور کا فاصلہ اتنا. جبل نور کی بلندی پر آگے بڑھتے چلے جائیے تو کم سے کم 1 مائل، یا آپ اپنی زبان میں یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 2 کلومیٹر کی مسافت بلندی کی طرف طے کرنے کے بعد غار حرا نظر آتا. 1966 میں جب میں حاضر ہوا تو غار حرا میں جانے والے نہیں لوگ تھے. ہم 2 آدمی گئے خوب شوق کے ساتھ. 2 ہی آدمی باری باری اس میں عبادت کر کے واپس آئے. میں نے غار حرا میں سے بیٹھ کر ایسے جو دیکھا
سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج وہ اونچی اونچی بلڈنگوں سے خانہ کعبہ کا گھیرا کر دیا گیا، پردہ بن گیا، مگر جب میں گیا تو میں نے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا خانہ کعبہ نظر نہیں آتا ہوگا؟ میرے آقا نے جس جگہ کا انتخاب کیا اس جگہ کی شان ایسی کہ غار حرا میں تنہائی بھی رہے اور آنے والا قبلہ بھی سامنے رہے اور اللہ کی یاد شب و روز کرتے تھے۔ ایسا استغراق عبادت میں تھا کہ گرد و پیش کی طرف سے بالکل آپ مبرہ رہتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ اپنے کھانے پینے کا کچھ سامان زاد راہ لے جاتے، ہفتے بھر میں واپس آتے پھر سامان لے کے چلے جاتے۔ یہ آپ کا طریقہ رہا۔ بخاری شریف کی حدیث کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اسی درمیان کے آپ اللہ کی عبادت میں پوری گہرائی سے مصروف تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے انسانی شکل میں۔ اب انہوں نے آ کر فوراً کہا اقرأ، پڑھیے۔ تو وہ پڑھنے کے لیے کیا کوئی کاغذ لے کے آئے تھے؟ کوئی کتاب لے کر آئے تھے؟ قرآن کی کوئی آیت مجھے حدیثوں میں نہ ملی کہ جبریل لکھ کر کے لے آئے ہوں۔ رسول پاک نے خود ارشاد فرمایا جب دریافت کیا گیا ام المومنین عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف کی دوسری حدیث میں ہے، حارث ابن حشام نے سوال کیا رسول پاک سے کیف یأتیک الوحی۔ یہ حارث ابن حشام کون ہے؟ ابو جہل ابن حشام کے صغیر بھائی، سمجھ گئے؟ فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے اور بہت پکے مسلمان تھے۔ حارث ابن حشام نے پوچھا کیف یأتیک الوحی، وحی قرآنی آپ پر کیسے آتی ہے؟ تو فرمایا ربما یأتینی مثل صلصلۃ الجرس وہو اشدہ علی۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گھنٹے پر موسل مارا جائے تو اس کے بعد اس کی جھنجھناہٹ جو رہتی ہے اس طرح سے، جیسے آپ گھنٹے پر مارا ایک آواز اس کے بعد اس کو کہتے ہیں سلسلہ۔ اس سلسلہ میں گھنٹے کا سلسلہ رہتا ہے، یہ آگ ایک دوسرے میں جڑا رہتا ہے، تو یہ اس طرح سے ہوتی ہے۔ وہی یعنی قرآن وہ فرشتے
اپنے اصل روپ میں پڑھا کرتے ہیں اور اس کی آواز گنگناہٹ کی طرح آتی ہے یوں. آپ اگر کوئی شعر کر کے گنگنائیں تو کوئی سمجھ سکے گا کیا پڑھ رہے نہیں سمجھ سکتے. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُفْسِرُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ. وحی کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور میں اس کو یاد کر چکا ہوں. یفسر مضارع کا صیغہ وقت وعیتو وعیتو ماضی کا صیغہ اور اس پر قط اور زیادہ تاکید کرتے. مطلب یہ ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گونج کی طرح قرآن کی تلاوت فرشتے کر رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کی تمام کلمات کی پوری تشریح کے ساتھ اعراب کے ساتھ سب کچھ یاد کرتے ہیں. یہ کیفیت تو رسول پاک کی قوت ادراک کس درجے کی ہے کیا کوئی جانے. منزہ عن شریک فی محاسنہ. قوت ادراک کی یہ شان کہ کوئی سمجھ نہ پائے مگر اگرچہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وحی کی سب سے مشکل شکل یہی ہے. ایک تو وحی کا بوجھ ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ اس بوجھ کو آدمی کیا برداشت کرے. وحی قرآنی کا ایسا وزن ہوتا ہے کہ پہاڑ پر قرآن مجید میں فرمایا اگر نازل ہو جاتا یہ قرآن تو وہ ریگستان ہو جاتا. اللہ اکبر. ہاں وہ پہاڑ نہیں رہتا وہ ریگستان ہو جاتا ذرہ ذرہ بکھر جاتا. یہ تو اس کا مطلب ہوا کہ میرے آقا پر وہی بھی اتر رہی ہے پورا بوجھ ہے. اس بوجھ میں ہم کسی کی کوئی دوسرا ہوتا تو عقل گم ہو جاتی مگر میرے آقا کی قوت عقل و ادراک کیسی ہے کہ اس وقت کی پوری بیدار. سبحان اللہ. سب سمجھ رہے ہیں کہ کیا قراءت ہوئی. سبحان اللہ. اور فرما رہے ہیں ہر ایک چیز کو الگ الگ لفظ الگ الگ کلمہ اس کے اعرابات کے زیر و زبر کے ساتھ باقاعدہ سن بھی رہے ہیں. کیسے سن رہے ہیں وہ اپنی قوت ادراک سے امتیاز کر رہے ہیں. قوت تفہیم کی یہ چھان پھر اشدہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیفیت کہ قد وعیت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی ادھر ختم ہوئی ہو رہی ہے اور میں قرآن کی وہ آیتیں یاد کر چکا فارغ ہو گیا. یہ شان تو یہ سب سے مشکل. وَرُبَّمَا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ. کبھی کبھی فرشتہ انسانی شکل میں مرد کی شکل میں
میرے پاس آتا ہے اور میرے سامنے پڑھتا ہے آدمیوں کی طرح، اور جو پڑھتا جاتا ہے تو میں یاد کرتا جاتا ہوں۔ یعنی اللہ کا کلام ادھر تلاوت کر رہے ہیں اور ادھر میرے آقا صرف سن نہیں رہے ہیں، سب محفوظ بھی حفظ ہو گیا۔ یہ سب دونوں کا دونوں ایک ساتھ۔ تو وحی کے نزول میں یہ قرآن مجید کا نزول ہے، صرف دو طریقے رسول پاک نے بتائے، اس کے کوئی تیسرا طریقہ نہیں، اسی طریقے پر اترا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت، اور وہیں بخاری میں ایک دوسری روایت بھی ہے کہ عن البراء ابن عازب، دونوں حضرات کی روایت ہے بخاری میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ قلم اور لکھنے کا سب سامان لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئی۔ سرکار نے ان کو اپنے قریب بٹھایا، اتنا قریب کہ رسول پاک کی ران مبارک کا ایک حصہ ان کی ران شریف، ان کی ران سے ٹچ، یعنی زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران سے ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران ٹچ تھی۔ سمجھ میں آیا؟ اب آ کر بیٹھ گئے اتنے قریب۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا لکھو، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله۔ سمجھ گئے؟ اب لکھنے لگے تو فرماتے ہیں اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے۔ ابھی تو آپ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے قرآن غلط طریقے سے پڑھا، مگر سنیے، عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے۔ نابینا صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، آنکھ سے کچھ نظر نہ آتا۔ وہ آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس آیت میں جہاد کرنے والوں کے درجے سے گھر بیٹھنے والوں کا درجہ بہت گھٹا دیا گیا۔ میرے دل میں جہاد کا بڑا شوق ہے، مگر نابینا ہونے کی وجہ سے میں کیا کروں، کیسے جہاد کروں، میرا درجہ کیوں گھٹایا جا رہا ہے، معذور ہوں، میرا درجہ کیوں گھٹایا جا رہا ہے، یہ عرض کیا۔ تو رسول پاک کے لیے یہ جواب تو بڑا آسان تھا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اسی سے دعا کرو، مجھ سے کیوں کہتے ہو، یہ کیوں نہیں کہا، میرا کلام ہوتا تو مجھ سے بات کرتے، کلام اللہ کا ہے تو اب اسی سے پوچھو کہ میرا درجہ کیوں گھٹا۔ نہیں، یہ نہ فرمایا، خاموش رہے میرے آقا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچانک رسول پاک کی سانس بہت تیز آنے جانے لگی،
پسینے کی بوندیں ظاہر ہو گئی، سمجھ لیا میں نے وحی اتر رہی، سبحان اور فوراً میری ران پر رسول پاک کی ران کا اتنا بوجھ پڑا کہ قادت فخذی ان ترفع، اللہ قریب تھا کہ میری ران کی ہڈی چکنا چور ہو جائے، یا اللہ چٹنی ہو جائے۔ یہ کیفیت۔ پھر رسول پاک فرماتے ہیں آیت میں ایک لفظ بڑھاؤ، غیر اولی الضرر۔ سبحان اب آیت نو، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر پوری آیت نہیں اتری، غیر اولی الضرر، تین کلمات ہیں، غیر اولی الضرر، یہ اترا، اور اس میں رسول پاک کے اوپر کتنا بوجھ تھا وہ تو سمجھنا ہم لوگوں کے لیے ناممکن، بے شک مگر جو قریب بیٹھے ہوئے تھے ان کو محسوس ہوا کہ میری ران کی ہڈی پچ کر کے چکنا چور ہو جائے، اللہ اتنا وزن۔ تو اب ذرا آپ سوچو کہ میرے آقا کی قوت کتنی ہے۔ سبحان ابھی وہ حدیث میں سنا رہا تھا کہ آئے اور آ کر فرشتے نے کہا اقرا، پڑھیے، تو میرے آقا فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہی معنی اس لفظ کا درست ہے، بے شک اس وجہ سے کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، جاننے کا لفظ کہاں ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی اس طرح پر جو ترجمے کرتے ہیں وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ محدث ابو شامہ نے وہی ترجمہ کیا ہے، یہی ترجمہ اعلی حضرت نے کیا، یہی ترجمہ حضرت حافظ ملت نے کیا، اور بتایا کہ حضرت فتح شریعہ نے یہی ترجمہ کیا، اور فتح شریعہ نے ہم لوگوں کو بتایا کہ یہی ترجمہ اعلی حضرت نے سبحان کیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حافظ ملت نے بتایا۔ تو میں تو حافظ ملت کا شاگرد ہوں، بے شک تو میں بھی وہی ترجمہ کرتا سبحان اللہ ہوں۔ ہاں، صرف اس لیے نہیں کہ شاگرد ما انا بقارئ، حالات دیکھو کہ رسول پاک اپنے اللہ کی ذکر اور فکر میں مستغرق ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کام میں منہمک ہو اور آ کر کوئی بات ایک کر دے تو اس وقت ابھی میں بات نہیں کروں گا، یہی نہ ہوگا کہ میں بات کرنا نہیں جانتا، یہ بولے گا؟ استغراق کے عالم میں اگر کوئی آ کر بیچ میں دخل انداز ہو تو اس کا جواب سوائے اس کے سو نہیں ہے کہ مجھے فرصت نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہی جواب ہوگا۔ بے شک بے شک اس لیے ما انا بقارئ کا ترجمہ بالکل یہی ہے بے شک کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ تو اب فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، اور ایک روایت میں الجہد دونوں طریقے پر آیا، بلغ منی الجہد، بلغ منی الجہد، مجھے الجہد والی قرأت یہ روایت زیادہ پسند آتی، ہاں، کہ انہوں نے مجھ کو پکڑ کر اتنی زور سے دبوچا کہ اپنی پوری طاقت لگا دی، لگا دی سبحان اللہ
بلغا منی الجہدہ یعنی جوہدہ ہوں، اپنی پوری طاقت مجھ پر خرچ کر. یہ جبریل امین کی طاقت جانتے ہو؟ ہاں. یا اللہ قوم عاد پر عذاب لے کر آئے، پوری آبادی، اونچی اونچی بلڈنگیں، بڑے بڑے موٹے موٹے پیلر، پوری آبادی کو 2 انگلیوں پہ یوں اٹھایا اور ایسے اوندا گرا. بنیاد اوپر ہو گئی، چھت نیچے چلی گئی. یہ طاقت ہے. اور وہ اپنی پوری طاقت میرے آقا پر لگا رہا ہے. اب سوچو میرے آقا کی قوت برداشت کتنی اور ان کی قوت کتنی ہے، کیونکہ قوت ہی کی بنیاد پر قوت برداشت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہاں. اب چلیے پھر بولے، اب پڑھیے. کیوں کہ انہوں نے سوچا کہ اب دبوچ دیا تو ان کا استغراق تو کم ہو گیا، استغراق تو چلا گیا، کیونکہ اتنی طاقت سے میں نے دبوچا تو عبادت میں جو مستغرق تھے وہ ختم. اب کہتے ہیں اقرا، تو اگرچہ وہ ختم مگر اس کی لذت پورے طور پر سمجھ میں آیا. اس لیے فرمانا بقریب میں نہیں پڑھوں گا. پھر دبوچا، پھر چھوڑا. اقرا پڑھیے کا مانا بقریب میں نہیں پڑھوں گا. پھر دبوچا اور پوری اسی طرح. اب نہیں بول رہے. دوسری مرتبہ آقا نے صرف اس وجہ سے کہ وہ پڑھنے اگرچہ پڑھنے کا استغراق، وہ عبادت کا استغراق رخصت ہو گیا، مگر وہ کشش پر عبادت کی اب بھی باقی تھی. تو جبریل امین نے دوسری بار دبوچ کر اس کشش کو کم کیا. اب کا اقرا پڑھیے تو فرمائے مانا میں قاری میں نہیں پڑھوں گا. کیوں انکار کیا؟ کہ شوق تو ابھی اس کا ہے قائم. اس لیے اب اس کے بعد جبریل امین کو یہ محسوس ہو گیا، علیہ الصلوۃ والسلام، محسوس ہو گیا کہ اب ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بے پڑھوائے وہ مجھے چھٹی نہیں دے گا. اب انہوں نے قرأت شروع کر دی. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. تو یہ اتنا وحی کا بوجھ ہوتا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک کو کڑاکے کے جاڑے میں پھر یوم شدید البرد، کڑاکے کے جاڑے والے دنوں میں دیکھا کہ آپ پر وحی اتری تو موتیوں کی طرح سے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا. ان جبینہ لیتفقد عرقا مثل الجمان. یہ بخاری میں ایک دوسری روایت میں مثل الجمان ہے، جہاں پر حدیث افک ہے اس میں یہ ہے مثل الجمان، موتیوں کی طرح سے ٹپک رہا تھا. سمجھ گیا؟ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وحی کا بوجھ کتنا ہوتا ہے. مگر اتنے بوجھ کے بعد رسول پاک کے ہوش، ادراک اور قوت عقل و فکر میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ
بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا قرآن اترتا گیا اتنی قوت ادراک بھی اور قوت جسمانی بھی بڑھتی چلی گئی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ واہ واہ بڑھتی گئی. اس لیے یہ لوگ حافظ ہوئے ہیں، اگر یہ اپنا حفظ محفوظ کریں اور تلاوت کرتے رہیں تو مولا علی کی بات یاد رکھو رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بوڑھے ہو جانے سے آدمی کی قوت یادداشت کم ہو جاتی ہے اور اس پر بلغم کا بہت اثر ہوتا ہے. بیٹھا بیٹھا کرتا رہے گا، یہ سمجھ گئے. مگر قرآن مجید کا جو ورد کرتا رہے گا، دور کرتا رہے گا، تو اس کی یادداشت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا اور بلغم بھی اس کو پیدا نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں. تو اب ان بچوں کو میں نصیحت کرتا ہوں واہ بھائی واہ ہاں کہ اپنی تلاوت یاد رکھو. نمازوں میں بھی ایک تسلسل سے قرأت کرتے رہو. ہاں کہ فجر میں جیسے آپ نے الف لام میم سے شروع کیا تو ظہر میں بھی شروع کرو، عصر میں بھی شروع کرو، مغرب میں بھی. اب ایسے کرتے جاؤ اور فجر والا آگے بڑھ جائے گا، ظہر والا اس کے پیچھے پیچھے، عصر والا اور پیچھے. اس طرح سے قرآن اگر پڑھتے جاؤ گے نماز میں بھی تو بھی یاد رہے گا، تازہ رہے گا. بہرحال اب یہ فائدے ہیں. اب آج آپ لوگوں کی کیا حالت ہے، میری بھی کیا حالت ہے. دشمنان اسلام نے ہم لوگوں کے اوپر قافیہ تنگ کر کے رکھ دیا. کس قدر ذلت اور رسوائی کا حال ہے. جو چاہیں وہ قانون بنائیں، جو چاہیں وہ کر لیں، مگر الحمدللہ ہم نے اپنی جوانی تک دیکھا کہ روز آنا ہر گھر میں مسلمان کے تلاوت کی آواز آتی تھی. ہر گھر میں القرآن حفظ. میرے آقا نے فرمایا قرآن قلعہ ہے، جہاں پڑھا جائے گا وہ سب اللہ کی حفاظت میں رہے گا. بے شک بے شک. سمجھ میں آ گئی بات. اس لیے اپنے گھروں میں ارے کم سے کم 2 رکوع 4 رکوع تو پڑھوایا کرو روز. بچوں کو مدرسوں میں پڑھواتے ہو مگر تلاوت کروانے کا شوق نہیں ہے. خود بھی کرو کچھ اور کچھ بچوں سے بھی کام لو. چلو حضرت سیدنا امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں 2 ختم قرآن کی تلاوت ہر مسلمان پر واجب ہے. اتنی سختی کریں. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ کے چھوٹا شاگرد ہیں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ 2 ختم قرآن کم سے کم سال میں کم سے کم 2 ختم یہ مسلمانوں پر واجب ہے. تو یہ صرف حافظوں پر نہیں ہے. حافظ میں نے تو کبھی اپنے استاد حضور حافظ الملت والدین کو نہیں دیکھا کہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ آئے تو ریل پر قرآن رکھ کر کے جھومتے ہوئے میں نہیں دیکھا. میں رات کو 2 بجے 2:30 بجے ضرور اٹھتا، مطالعہ کرتا، 12 بجے رات کو سوتا، 2-2.5 گھنٹہ سو کر پھر میں اٹھتا کتابوں کا مطالعہ کرتا.
میری چارپائی حضور حافظ ملت کے گھر کے درمیان صرف 2 انچ کی ٹکر والی دیوار تھی، یعنی بانس کی خمچیوں سے ایسے جال بن گیا اور اس پر ادھر سے بھی مٹی ادھر سے بھی مٹی، دونوں طرف سے مٹی ہے۔ حضرت جب وضو کرتے تو وضو کا لوٹا بجتا وہ بھی مجھے سنائی دیتا، پانی گرتا وہ بھی سنائی دیتا۔ جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے اور تلاوت قرآن کرتے تو وہ بھی سنائی دیتا۔ 5 پارے روزانہ اپنی تہجد میں پڑھا تھا۔ تو جو شخص 5 پارہ روز قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو اپنی نماز میں، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ شعبان اور رجب میں وہ قرآن شریف کا دور کرے؟ اس کا دور تو روزانہ چل رہا ہے۔ یہ حافظ ملت کی شان تھی۔ فرمانے لگے اپنے زمانے طالب علمی میں ایک مرتبہ شبینہ لوگوں نے کرایا، مجھ سے کہا شروع کرو۔ 1 رکعت میں نے 23 پارے پڑھی اور دوسرے میں باقی 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا۔ سمجھ گئے؟ اتنا شاندار یاد، اتنی شاندار ان کی یادداشت، اور بہت ان کے پڑھنے کا انداز کیا معلوم تھا، ویسا نہیں تھا۔ وہ پڑھتے تھے ایک لفظ باقاعدہ سنائی سمجھ میں آتا تھا۔ اب ان حافظوں کو ایک حدیث سنا کر کے میں چھٹی کرتا ہوں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن کے حافظوں تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اوتروا یا اہل القرآن، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے کا میرے آقا نے جو حکم دیا اس کی حکمت اب سمجھ میں آئی کچھ؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو توفیق دے، اپنے گھروں میں بھی تھوڑا تھوڑا قرآن مجید پڑھوایا کریں آپ سب لوگ، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ گھر میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے قرآن مجید کا مصحف یعنی اس کی جلد شریف وہ رکھنا، یہ بھی اتنا بابرکت ہے کہ میں نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا کہ اگر قرآن مجید کی جلد اس نے مصحف شریف اپنے گھر میں رکھا اور بے ضرورت رکھا تو اس پر علم چھپانے کا اعتراض نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کسی کے پاس فقہ وغیرہ کی کتاب ہو اور دوسروں کو پڑھنے کا موقع نہیں دیتا تو اس کے اوپر کتمان علم کا الزام آتا ہے۔ مگر مصحف شریف کی شان یہ ہے کہ اس کو تلاوت بھی نہیں کرتا مگر ہے صرف برکت کے لیے، تو اس پر نہ زکوٰۃ واجب ہوگی مصحف کی وجہ سے اور نہ وہ اس پر الزام آئے گا کہ کتمان علم کیا۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے میں کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت جس کو جو یاد ہے وہ پڑھے، یاد نہیں ہے تو دیکھ کر بھی پڑھ لے، گھر میں مسجد میں کہیں بھی تو پڑھو۔ اللہ تعالی تمہاری حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا القرآن حصن، قرآن قلعہ ہے، قلعہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے ایک بہت مضبوط دیوار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو
دشمنوں سے محفوظ رکھنا، شیطانوں سے محفوظ رکھنا، آصف اور جناتوں سے محفوظ رکھنا، یہ سب اس کے لیے گھروں کی تلاوت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کی باران کرم فرمائے اور ہم میں ذوق تلاوت پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔